بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کی پرورش عزیز مصر نے کی۔ وہ بھی اولاد سے محروم تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ مرتبہ بخشتا ہے تو اس کے مزاج اور ماحول کو پہلے ہی سے بدل دیتا ہے۔ عزیز مصر نے یوسف سے اور کچھ نہیں کہا مگر زلیخا پر لعنت ملامت کرنا شروع کیا۔ آخر یوسف کے اندر کیا خوبی ہے تم اس کی طرف مائل ہوگے؟ زلیخا نے جواب دیا، میں تم سب کو آزمائش میں ڈالوں گی جس آزمائش سے گزری ہوں۔ چنانچہ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا۔ عورتیں مجلس میں آئیں اور سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک پھل اور ایک ایک چاقو رکھ دیا۔ پھر یوسف کو عورتوں کی مجلس میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئے، تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوش سی ہو گئیں۔ ایک نشہ سا طاری ہو گیا۔ چاقو سے پھل کاٹنے کی بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ زلیخا نے برا بھلا کہنے والی عورتوں سے کہا کہ تم سب کو کیا ہو گیا کہ تم ہوش میں نہ رہیں؟ پھل کاٹنے کی بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ عورتوں نے کہا کہ ماشاءاللہ، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ! اسے دیکھ کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ زلیخا نے کہا کہ تم سب عورتیں مجھے بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھیں، اب تم سب کا حال ایسا کیوں ہوا؟ تم نے تو دیکھ کر پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ لیں۔ زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے بچ نکلا۔ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کروا دوں گی۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے رب، مجھے قید پسند ہے مگر اس کے پاس جانا پسند نہیں ہے۔ اے رب، مجھے تو ہی بچا سکتا ہے، اگر اس کے قریب آ جاؤں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ زلیخا کی جب زیادہ بدنامی ہونے لگی، یوسف علیہ السلام نے بھی قریب آنے سے انکار کر دیا تو یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کا چرچا سارے شہر میں تھا، یہ بات ہر عورت جانتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ قید خانے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے بعد دو اور نئے قیدی بھی قید خانے میں آئے۔ ان میں ایک شخص وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، دوسرا قیدی باورچی خانے کا افسر تھا۔ دونوں نے کوئی قصور کیا تھا، اس لیے بادشاہ نے اس کی سزا دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو سچا راستہ دکھاتے تھے، اللہ کا حکم بیان کرتے تھے، اسی لیے قید خانے کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام نیک اور پارسا ہے۔ اسی لیے دونوں میں سے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے میرے سر پر رکھی ہوئی روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کی تعبیر بھی مجھے بتا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے قبل ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، مگر تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنی شروع کر دی، اس لیے تم لوگ غلط راستے پر ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، میرے دادا اسحاق علیہ السلام اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہمارے باپ دادا اور پردادا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے جو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ ہم سب پر اللہ کا فضل ہے لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو تبلیغ کرتے تھے، انہیں نیکی کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ قیدیوں کے دلوں پر یوسف علیہ السلام کی باتوں کا بہت اثر ہوا۔ دونوں قیدی اللہ پر ایمان لے آئے اور کہا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تمہارے باپ دادا کے دین پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بھی بتا دیں۔
آپ جو کچھ بتائیں گے وہی سچ ہوگا۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جس نے خواب میں دیکھا کہ شراب پلا رہا ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جس کے سر پر روٹیاں تھیں اور پرندے روٹیاں کھا رہے تھے وہ سولی پر چڑھے گا۔ آپ علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے کہا، جب تو رہا ہو کر بادشاہ کے پاس ملازم ہوگا اور شراب پلائے گا تو اس وقت بادشاہ سے میری سفارش کرنا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے رہا کر دے۔ جب وہ شخص گیا تو یوسف نے جو کچھ کہا تھا سب بھول گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی مدت تک جیل ہی میں ناکردہ گناہ کی سزا کاٹتے رہے۔ وہ بے یار و مددگار تھے، رہائی کی کوئی امید ہی نہیں تھی۔ وہ جیل میں قیدیوں کو دین کی راہ دکھاتے رہے۔ اللہ کی یاد تو ان کا معمول تھا۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور وزیروں سے کہا کہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے، اگر تم میں سے کوئی تعبیر بتا سکتا ہے تو مجھ سے کہے۔ مصاحبوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنا خواب بیان کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی تعبیر بتا دے۔ بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، 7 موٹی گائیں اناج کی، 7 بالیں ہری اور تازہ تھیں اور 7 سوکھی بالیں تھیں، لیکن سوکھی بالیں ہری بالیں کھا رہی تھیں۔ دبلی گائیں کس طرح موٹی گائیں کھا سکتی ہیں؟ ہری بالیوں کو سوکھی بالیاں کھا رہی تھیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مصاحبوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتانے سے قاصر ہیں۔ یہ باتیں بادشاہ کو شراب پلانے والے تک پہنچ گئیں۔ اس نے سنا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی باتیں یاد آ گئیں۔ اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں۔ جیل میں ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے خادم نے کہا کہ آپ مجھے یوسف کے پاس بھیج دیجیے، میں اسے تعبیر معلوم کر کے آؤں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دے دی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا۔ 7 گائیں دبلی ہیں، وہ 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں، 7 سوکھی بالیں ہری اور تازہ بالیں کھا رہی ہیں۔ اے یوسف، اس خواب کی تعبیر بتا دو، تم نیک اور سچے ہو، تم تو جو کچھ بتاؤ گے میں بادشاہ سے جا کر کہوں گا، ہو سکتا ہے بادشاہ تم پر رحم کرے اور قید خانے سے نجات دلائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ملک میں 7 برس تک خوب اناج اور پھل ہوگا، آنے والے 7 سال اچھے نہیں ہوں گے، اناج پیدا نہیں ہوگا، قحط پڑ جائے گا۔ ابھی 7 سال کے اندر جو اناج ہوگا کھانے کے ساتھ ساتھ بچا کر بھی رکھنا ہوگا۔ بچا ہوا اناج قحط کے زمانے میں کام آئے گا۔ اناج بچا کر نہ رکھا جائے تو لوگ بھوک سے مریں گے، اور یہ اناج بالیوں میں ہی رکھنا ہوگا تاکہ خراب نہ ہو۔ چنانچہ پہلے 7 سال اچھے رہیں گے۔ اس دوران یہ فائدہ ہوگا کہ خوب بارش ہوگی، زمین زرخیز ہوگی، اناج بہت پیدا ہوگا۔ جب خادم نے یوسف کی کہی ہوئی باتیں بادشاہ کو بتا دیں تو بادشاہ سوچ میں پڑ گیا اور کہا، یوسف علیہ السلام کو میں قید سے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں مزید باتیں معلوم کر سکوں۔ یوسف علیہ السلام ایک ذہین اور نیک شخص معلوم ہوتا ہے۔ جب خادم یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا پیغام پہنچا دیا تو یوسف علیہ السلام نے خادم سے کہا، میں انصاف چاہتا ہوں، آخر مجھے قید میں کس جرم کی پاداش میں ڈالا گیا؟ اور زلیخا کے بارے میں بتایا کہ اس نے اپنے قریب بلانے کی بہت کوشش کی، بہت پھسلایا، بہت دھمکایا، لیکن میں نے اس کے جال میں پھنسنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے مجھے گناہ سے بچایا۔ زلیخا کے پاس آنے والی عورتوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لیں۔ یہ باتیں عیب کی ہیں۔ بتانے کا سبب صرف یہی ہے کہ عزیزِ مصر جان لے کہ میں بے گناہ ہوں۔